ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریڈم نیوز کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ذوق رمضان کی اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم تمام اپنی 11ویں سحری کرنے جا رہے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی ان دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں جو اس مبارک ماہ ہم مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ویسے بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن اس ماہ مانگنے کی اپنی ایک چاہ ہوتی ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، ایک لذت ہوتی ہے عبادتوں میں۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہماری پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں تعارف کرواتا چلوں آج کے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان، آپ پہلے بھی انہیں سماعت کر چکے ہیں۔ خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی فرماتے ہیں ہر دل عزیز معروف ثناخواں۔ میں تعارف کرواؤں جناب محمد شانور قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شانور بھائی کیسے مزاج ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہوں کہ بڑی جلدی جلدی مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ہاں، بس یہ ہے کہ مصروفیت رہتی ہے، جو سالہ سال جو ہے مصروفیت نعت خوانی میں گزرتی ہے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے محبوب کے، ان کے محبوبین کے ذکر میں وابستہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مرتے دم اسی سے وابستہ رکھے۔ اچھا، رمضان کس طرح گزر رہا ہے؟ اپنی مصروفیت کے بارے میں، اپنے روزوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بس صبح سحری کے بعد جو ہے وہ کالج کے بعد جو ہے وہ ٹیوشن کے بعد جو ہے وہ افطار ڈسٹریبیوشن، افطار ڈرائیو، اس کے بعد جو ہے پھر تراویح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو رات میں تراویح اور سحری کے درمیان جو ہے موقع ملتا ہے سونے کا، اور باقی اس کے علاوہ تمام موقع میں وہی دیکھ رہا تھا کہ اس سارے پیریڈ تھوڑا میں سا سوتے اس میں موقع ابھی یوں مل رہا ہے کہ یہ 11ویں سحری ہے، اور ابھی سحری کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے اتنا انگیج نہیں ہوں کہ میں کنزیکٹیو ڈیز کے اندر اپنے پروگرامز کنڈکٹ کر رہا ہوں۔ تو فی الحال ابھی یہ مصروفیت چل رہی ہے، اور یہ جب سیکنڈ اشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، دوسرے اشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت نصیب فرمائے۔ بس اسی شانور بھائی تیزی کے ساتھ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ گفتگو میں ہم سارا وقت گزار دیں اور آپ کی خوبصورت آواز سے محروم رہیں، تو کوئی نعت رسول مقبول خوبصورت سی ناظرین کی خدمت۔ حضور حاجی میاں علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ خبر خدا کے لیے لوگ گناہ گاروں کی، خبر خدا کے لیے لوگ گناہ گاروں کی، تم ہی تو وجہ ہے تسلی ہو بے قراروں کی، تم ہی تو وجہ ہے تسلی ہو بے قراروں کی، انہی کے دم سے چمک ہے چراغ ایمان میں، انہی کے دم سے چمک ہے چراغ ایمان میں، جہاں میں دھوم ہے مولا کے چار یاروں کی، جہاں
جہاں میں دھوم ہے مولا کی چارے یاروں کی، عطا کیے انہیں جنت سے سرخ و سبز لباس، عطا کیے ان جنت سے سرخ و سبز لباس، خدا نے شان دکھائی تمہارے پیاروں کی، خدا نے شان دکھائی تمہارے پیاروں کی۔ بہت خوبصورت انداز میں بھائی شانور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف بیان فرما رہے تھے۔ شانور نعت کی باقاعدہ کوئی کلاس وغیرہ لیتے رہے ہیں کسی سے؟ ابتدا جب کی بچپن میں اور کم سنی میں تو دادی جو تھیں وہ میری فرسٹ اور کہنا چاہیے ٹیچر تھیں، اور پہلی استانی کے طور پر جو ہے وہ دادی جو ہے مجھے لے کے بیٹھا کرتی تھیں، مجھ سے کلام سنتی تھیں، مجھ سے کلام جو ہے وہ نکال کے دیتی تھیں کہ بیٹا آپ یہ پڑھو یہ پڑھو اس کی تو ہاں، تو یہ ابتدائی تعلیم تو اس کا سہرا میری دادی کے سر جاتا ہے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد یہ کہ کچھ ٹائم بعد، کچھ لمحے بعد استاد طارق جعفر سے رابطہ ہوا، ان کے پاس بیٹھنا ہوا، تو استاد کی باقاعدہ شاگردی میں ہوں، اور انہی سے جو کچھ پڑھنا سیکھا ہے، جتنا بھی آتا ہے تو سب انہی کی عطا ہے، انہی کی کوئی آئیڈیل نعت خواں شانور جس کو کہیں کہ یہ میرا ون آف دی فیوریٹ ثنا خواں ہیں؟ بالکل شروعات میں جن سے انسپائریشن میں نے گیٹ کی وہ الحاج ذوالفقار علی حسینی علیہ رحمت ہے۔ اللہ پاک ذوالفقار بھائی کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ جتنے اچھے ثنا خواں تھے نا، اصل میں وہ اس سے کئی زیادہ اچھے انسان تھے، حقیقتاً بہت ملنسار طبیعت اور بہت جو ہے وہ کول مائنڈ ہے، کبھی غصہ نہ کرنا، اپنے سے چھوٹوں کو ترجیح دینا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک نجی چینل پہ جو ہے وہ جج کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ استاد کی شفقتیں ہوتی ہیں، اور کچھ نعت خواں جو ہے وہ شفقت فرماتے بھی ہیں، تو بعدس پر ایک پروگرام جو ہے انہوں نے جن بچوں کی جن کینڈیڈیٹس کی جو کمی کوتاہی تھی تو ان کو جو ہے وہ بتایا، ان کو سمجھایا، تو یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے، ہر نعت خواں اس طریقے کا ماحول نہیں دیتا، تو اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی طرح پڑھنے کے قابل تو نہیں ہیں، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عطا سے ہماری پڑھت میں بھی ٹھہراؤ آئے۔ یقیناً ذوالفقار بھائی ویسے بھی ایک ایسی خلا ہیں شانور جن کا کوئی رد البدل نہیں ہے، کوئی نیم البدل ذوالفقار بھائی کا نہیں ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہوتا تھا اور اپنا ایک کردار تھا خوبصورت، بہت بہترین انسان تھے، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع کہنے کا، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی سحری میں ہم ایک مرتبہ پھر یکجا ہوں گے اور ایک ساتھ سحری سے لطف اندوز ہوں گے، جب تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ رضی کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ناظرین کرام اگلی خصوصی ذوق رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔